جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ سنت کی بحث میں افعال رسول تک پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ڈسکشن گروپ میں یہ اس کا خاکہ سینڈ کیا ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ اصول فقہ تین ابواب میں منقسم ہوتی ہے۔ پہلے حکم اور اس سے متعلقہ ابحاث ہیں، اور اس کے بعد ادلۃ الاحکام ہے، یعنی مراجع کیا ہیں، احکام کے مراجع۔ ان میں بنیادی طور پر دو ہیں، کتاب اور سنت کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور سنت کی بحث میں افعال رسول پر یہاں پہ کچھ مصنف نے گزارشات پیش کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال آپ کے رسول ہونے کے ناطے وہ عام بشر کے افعال، یعنی عام آدمی کے افعال کی مثل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ایک خاص حیثیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، اسی کو سنت یا حدیث کہتے ہیں۔ اور سنت ظاہر دین میں حجت اور واجب اطاعت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب افعال ہی ہمارے لیے بطور شریعت کے ہیں، اور تمام افعال کی اتباع لازم ہے جیسے آپ کے اقوال کی اتباع لازم ہوتی ہے، یا ان میں تفصیل ہے؟ سمجھ افعال کی تین اقسام کی ہیں۔ پہلی قسم ان افعال کی ہے جن کا تعلق عبادات و معاملات میں شرعی احکام کے بیان سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال شرعی احکام اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بیان میں ہوں، جیسے قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، اور آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بھئی نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارے لیے دین اور شریعت اور آپ کا فعل حجت ہے۔ اسی طرح آپ نے حج کر کے دکھا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، بھئی مجھ سے حج کے عبادات اور امور سیکھ لو۔ تو وہ حجت ہے ہمارے لیے، ویسے حج کرنا لازم ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا۔ باقی تمام امور شریعت بھی ایسے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ عبادات کے علاوہ جو لین دین کے معاملات ہیں، ان میں شریعت نے اصول دیے ہیں، معیشت میں، مزارت میں، قرض کے لین دین میں، خرید و فروخت میں جو بھی شریعت نے اصول دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کے ساتھ یہ معاملات جیسے سر انجام کر کے دکھائے ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے حجت ہے، یہ سب سنت ہے، اور یہ واجب الاتباع ہے، یہ شریعت اور دین ہے۔ یہاں پر مصنف نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک تھوڑا موقف ذکر کیا ہے کہ آپ کے افعال میں جو آپ نے شریعت کے بیان کے طور پر افعال کیے ہیں، ان میں بعض آپ کے افعال وہ ہیں جو آپ نے اتفاقی طور پر کیے، یا جن کو آپ نے بیان شریعت کے طور پر نہیں کیا۔ جیسے جب حج کو گئے تو دوران سفر آپ کسی خاص مقام پر ٹھہرے، اور آپ نے ایک خاص مقام پر وہاں پہ رات بسر کی، یا آپ کے آنے جانے کی جو رستے تھے، اور اسی طرح نماز میں آنے جانے کا جو آپ کا انداز تھا، اٹھنے بیٹھنے کے جو آپ کے انداز تھے۔ اب یہ افعال ظاہر ہے کہ براہ راست بیان شریعت سے تعلق نہیں رکھتے، جیسے مسلم نے کہا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان میں سے ان افعال کو مستثنیٰ کرتے ہیں، یعنی ان کو حجت اور شریعت کی حیثیت نہیں دیتے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کے بغیر اتفاقی طور پر کیا ہو، جیسے سفر کے دوران آپ کا کسی مقام پر قیام، اور حج میں مینا سے پلٹتے ہوئے آپ کا وادی محسب میں پڑاؤ۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا باقی سب صحابہ کرام کا عمل اسی کے مطابق تھا، یعنی باقی تمام صحابہ یہ موقف رکھتے تھے کہ ان افعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم نہیں ہے، اور یہ سنت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شدت سے متبع سنت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی وہ آتے جاتے، قیام کرتے، حج میں، سفر میں، جہاں آپ ٹھہرے ہوتے وہیں ٹھہرے تھے، جہاں آپ نے نماز پڑھی ہوتی وہیں نماز پڑھتے۔ یہ آپ کی محبت کے باعث تھا ایسا۔ تو یہ ایسے امور پر، یعنی آپ کا ٹھہرنا یا ایسی جگہوں پر آپ کا قیام کرنا، ان کو ہم براہ راست شریعت نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی آپ کی محبت میں ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کی محبت میں جو بھی انسان کام کرتا ہے، جبکہ وہ آپ سے ثابت ہو،
اس پر انشاءاللہ اجر پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افعال وہ جو انہوں نے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں، جبکہ وہ شریعت نہیں تھی، انشاءاللہ وہ معجور ہیں، اور امت میں جو بھی ایسا کرے وہ انشاءاللہ اجر پائے گا۔ جی، تو پہلی قسم بیان شریعت کے طور پر جو آپ نے افعال کیے وہ حجت ہیں، لیکن ان افعال میں جو اضافی آپ کے افعال ہیں جو شریعت سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے وہ حجت نہیں ہے، لیکن جیسے کہ بیان ہوا کہ آپ کی محبت میں اگر کوئی وہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس پر اجر پاتا ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا موقف تھا۔ اور دوسری قسم ان افعال کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے، جو آپ کے ساتھ خاص تھے، اور اس میں امت آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور امت کے لیے وہ نہیں، جن کو قرآن کریم نے یا خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ خاص ہونا بیان کیا، جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، جبکہ امت کے لیے 4 تک نکاح کی اجازت ہے۔ اسی طرح روزوں میں آپ وصال کرتے تھے، وصال کیا ہے کہ سحری سے سحری تک وصال کرنا، اور کئی کئی دنوں تک آپ روزوں میں وصال کر لیتے تھے، یعنی افطاری نہیں کرتے تھے بلکہ سحری کھائی پھر اگلے دن سحری کھائی، اس سے بھی زیادہ آپ دن روزوں میں اکٹھا ملا لیتے تھے بغیر کھائے پیے۔ تو صحابہ نے ایسا کرنا چاہا تو آپ نے منع کر دیا، فرمایا کہ مجھے اللہ کھلا پلا دیتا ہے اور تم میرے مثل نہیں ہو، تو تم وصال مت کرو۔ تو خیر آپ نے وصال کو کچھ امت کے لیے ناپسند کیا ہے، لیکن بعض صحابہ کرتے تھے تو آپ ان کو سختی سے منع بھی نہیں کرتے۔ البتہ 4 سے زائد نکاح کرنا، اسی طرح آپ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ آپ کی ازواج آپ کے بعد نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آپ کی نکاح میں یہ بھی خصوصیت تھی کہ آپ بغیر ولی کے اجازت کے جو عورت بھی آپ سے نکاح چاہتی، آپ سے بغیر حق مہر ادا کیے اور بغیر ولی کی اجازت سے نکاح کرنے کا آپ کو جواز تھا۔ اس طرح کے جو خصوصیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان افعال میں ظاہر ہے کہ امت آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے حجت نہیں۔ تیسری قسم ان افعال کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشری تقاضے کے تحت صادر ہوئے، بشری ضرورت کے تحت، جو ایک انسان ہونے کے ناطے، جیسے آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور دیگر آپ کے جو امور ہیں۔ اب کھانے میں آپ کو کیا پسند تھا؟ آپ گوشت پسند کرتے تھے، آپ سبزی میں کدو کھانا پسند کرتے تھے، اور چلنے پھرنے میں آپ کا ایک خاص انداز تھا، اور یہ امور جو عمومی حیثیت سے ہوں تو ان میں اگر کوئی انسان آپ کی اقتداء کر لے، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اجر پائے گا۔ جیسے کوئی عمدن اس لیے گوشت کھائے کہ میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا پسند تھا، آپ کو دستی کا گوشت کھانا پسند تھا، کوئی دستی کا گوشت کھائے، یا آپ کو کدو کی سبزی پسند تھی، کوئی یہ سبزی بنا کے بطور خاص کھاتا ہے اللہ کے رسول کی محبت میں، تو یہ مستحسن اور مستحب عمل انشاءاللہ اس نیت پر اجر ملے گا۔ ویسے عموماً آپ کے یہ افعال ہمارے لیے حجت نہیں، کیونکہ بیان شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں، ان افعال میں جو آداب اور احکام سے اشیاء تعلق رکھتی ہیں وہ شریعت ہے، جیسے کھانے میں بیٹھ کر کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، اور یعنی مناسب کھانا جو کھانے کے سارے آداب ہیں، اور کھانے کے بعد دعا پڑھنا، اور پینے میں 3 سانس لینا، یہ اس طرح کی اشیاء جو آداب و احکام میں آ جاتی ہیں، آداب و احکام میں آنے والی اشیاء وہ حجت بن جاتی ہے، اور جو آداب و احکام میں نہیں، محض کھانے پینے یا دیگر امور زندگی سے متعلق ہیں وہ حجت نہیں ہوتی۔ دیکھیے ذرا اس کو تھوڑا پڑھ لیں، اس میں 1-2 باتیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ سر نے کہا تیسری قسم ان افعال کی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشری ضرورت کے تحت صادر ہوئے، جیسے آپ کا کھانا پینا بیٹھنا اور اس طرح کے دوسرے حلال و جائز کاموں کو کرنا۔ اب یہاں پر اس کے بعد مصنف نے جو کہا ہے نا، اس سے ہمارا اتفاق نہیں، اس سے ہم متفق نہیں۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ عموماً جو بشری اشیاء ان میں انسان اپنی فوائد اور اپنی ضروریات کے تحت ایک عمل کرتا ہے تو کرتا ہے، اور وہاں پہ یعنی ہم ان کو شریعت نہیں کہتے، انسان کی ضرورت اس میں ہوتی ہے، اس کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کے بعد مصنف نے کہا، کہتے ہیں ان کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ بھی سنت ہے، اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ مونچھوں کو چھوٹا کرو اور داڑھی کو بڑھنے دو۔ اب یہ درمیان میں کہاں سے لے آئے؟ یہ اشیاء جو آپ نے امور فطرت ہمیں سکھائے ہیں، یہ شریعت ہے ہمارے لیے، جو امور فطرت ہیں کہ جن میں شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ تمہارا
یعنی شکل کیسی ہونی چاہیے، تمہارے بال کیسے ہونے چاہیے، اور شریعت داڑھی میں، مونچھوں میں، سر کے بالوں میں، اور اسی طرح عورت کے متعلق شریعت جو رہنمائی دیتی ہے، یہ ہمارے لیے شریعت ہے سب امور۔ یہ محض ان کو یعنی ایک بشری عادت یا بشری عمل کہہ کر اس بحث میں داخل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق تو بیان شریعت سے تھا۔ تو داڑھی کو بڑھانا یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا امر ہے، اور یہ واجب ہے۔ یہ پتہ نہیں مثلا یہاں پہ کیوں اس کو درمیان ملے، اس کا تعلق پہلی قسم سے ہے، یہ بیان شریعت سے ہے۔ جیسے اس پر کئی ایک رسول اللہ کے احکامات ہیں، آپ نے فرمایا اللحیۃ من سنن المرسلین، داڑھی تمام رسولوں کی سنت ہے، تو تمام رسولوں کی داڑھی تھی۔ اور آپ نے کئی الفاظ میں ارخ اللحیٰ، وفر اللحیٰ، خالف المجوس، اس طرح کے الفاظ آپ سے کئی ایک حدیث میں ثابت ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کا نہ کاٹو وغیرہ، اور مجوس کی اور کفار کی مخالفت کرو۔ تو یہ داڑھی کا بڑھانا تو یعنی محض مستحب ہی نہیں بلکہ ہمارے موقف کے مطابق واجب ہے، اور اس کو کاٹنا یا اس کو منڈوانا یہ گناہ ہے۔ یہ تو بشری حاجت، اگرچہ ایک بشر کے چہرے پر داڑھی آتی ہے لیکن اس میں شریعت نے ہمیں ایک رہنمائی دی ہے، ایک حکم دیا ہے، تو یہ اس بحث سے اس کا تعلق ہی نہیں۔ دیکھیے مسلموں نے کیا کہا آگے، کہتے ہیں کہ ایک گروہ کا خیال ہے کہ سنت ہے، اور دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ ان کا شمار عربوں کی عام عادات کے تقاضا کے تحت انسانی عادت میں ہوتا ہے، اور واجب اطاعت سنت میں نہیں ہوتا۔ مصر اور بعض دوسرے عرب کے بہت سے علماء کی یہی رائے ہے، لیکن صحیح و مختار رائے پہلے گروہ کے علماء کی ہے۔ اس مثال کو یہاں کے لے کے آنا ہی غلط ہے۔ اس کا تعلق عادت اور یعنی انسانی بشری تقاضے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھانے کا اور ان کو چھوڑنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق۔ جیسے نبی اسلام نے چہرے کے بالوں کے بارے میں جو سختی کی ہے، اگر ہم اس کو بشری تقاضے میں لیں تو پھر یہ جو ابرو بریک کیے جاتے ہیں، عام عورتیں کرتی ہیں فیشن میں، ایسا کرنے والوں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو کوئی کہے کہ یہ تو اس کا تعلق ایک انسان کی اپنی زندگی سے ہے، ایک پرائیویٹ زندگی سے ہے، تو عادت سے ہے، تو اس میں دوسری رائے نہیں کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ تو ان اشیاء کو وہ شرعی احکام کے تحت دیکھنا چاہیے۔ یہ عربوں کی عادات کا اس میں کوئی مطلب نہیں۔ عرب لوگ داڑھی رکھتے تھے زمانہ قدیم سے، اور زمانہ قدیم میں تو سارے داڑھی رکھتے تھے۔ اس کے بعد لوگوں کی فطرت بگڑی ہے اور لوگوں نے اپنے چہروں پر اپنے یعنی دیگر امور کو مس کرنا شروع کیا ہے۔ یہ بات کے حالات ہیں۔ تو تیسری قسم جو بشری تقاضے سے آپ کے افعال اٹھانے کے لیے اہم دیا جائے۔ باقی جو احکام ہے کہ چہرہ مورا تمہارا کیسا ہونا چاہیے، تمہارے بال کیسے ہونے چاہیے، تمہارا جو آداب و احکام میں نے کہا، کھانے پینے اور بیٹھنے اٹھنے میں بھی جو آداب و احکام آ جاتے ہیں وہ شریعت میں جاتے ہیں۔ ہاں عموماً کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں جانا ہے، وہ انسان اپنی ضرورت کے تحت کرتا ہے، اور اس کو شریعت میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے افعال رسول کی بات جو میں نے تفصیل کے آپ کے سامنے ذکر کر۔ اب سنت کی بحث کے بعد اگلی بحث ہے نصوص یعنی کتاب و سنت کے الفاظ و عبارات سے احکام کو سمجھنے کے چند لغوی قواعد۔ میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا کہ سب سے پہلے حکم پر بحث ہوتی ہے کہ حکم کیا ہوتا ہے، حکم تکلیفی، حکم وضعی، اور بعد میں حکم کہاں سے لیا جائے، حکم کہاں سے لیا جائے، حکم کتاب سے لیا جائے، حکم سنت سے لیا جائے۔ یہ بنیادی دو ماخذ ہیں جن کو پہلے ذکر کیا گیا، بنیادی دو ماخذ یہ ہیں۔ تو ان دو بنیادی ماخذ کو کہ ان سے احکام لیے جاتے ہیں، ان کو ذکر کرنے کے بعد اب ان کی عبارات سے اور ان کے الفاظ سے ہم نے حکم کو اخذ کیسے کرنا ہے۔ یعنی جب ہم قرآن کریم کے الفاظ پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، جب سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو ہم الفاظ کو کیسے سمجھیں، اور عربی عبارات سے معنی کیسے لیا جاتا ہے۔ تو نصوص نص کی جمع ہے، اور نصوص ان عبارات کو کہتے ہیں، ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے۔ تو نصوص کے بعد مصنف نے بین القوسین کہا کتاب و سنت کے الفاظ و عبارات، یہ نصوص سے مراد ہے۔ ان سے احکام کو سمجھنے کے لغوی عربی لغت کے مطابق، عربی زبان کے مطابق کچھ قواعد اور اصولوں کا بیان ہے۔ پہلا قاعدہ ہے دلالت نص اور اس کی اقسام۔
دلالت کہتے ہیں رہنمائی، عربی میں دلالت کا لفظ رہنمائی یا مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نص کا مفہوم، نص کی رہنمائی، نص کہتے ہیں رہنمائی کرتی ہے قرآن کریم کی کوئی آیت یا رسول اللہ کی کوئی حدیث، اس سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس کی اقسام کیا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کے مفہوم کی اقسام کیا ہے۔ نص سے مراد قرآن کریم کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، اور اس کی دلالت سے مراد وہ طریقہ اور کیفیت ہے جس سے اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے۔ دلالت سے مراد وہ طریقہ اور کیفیت، یعنی اس نص سے کس طریقے یا کس کیفیت سے ہم اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ اب نص سے مفہوم لینے یا نص سے استدلال کرنے کے طریقے اور کیفیت کی جو 4 اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہے دلالت عبارت۔ دلالت عبارت، عبارت تو معلوم ہے کہ الفاظ کو، ایک عبارت کو، عبارت کا لفظ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، الفاظ کو، ایک جملے کو، ایک سطر کو، ایک پیراگراف کو عبارت کہتے ہیں۔ تو عبارت کا تعلق ایک جملے پہ کم از کم ہوتا ہے، پیراگراف پہ بھی ہو جاتا ہے۔ دلالت عبارت سے مقصود کیا ہے؟ یعنی اب یوں کہیے کہ الفاظ کی دلالت، اس کو دلالت عبارت، الفاظ کی رہنمائی، کہ لفظوں میں جو بیان، جو لفظ پڑھ کے فوری بات سمجھ آتی ہے، لفظ پڑھ کر جو فوری مفہوم سمجھ آئے اس کو دلالت عبارت کہتے ہیں۔ کیا انہوں نے بیان کیا؟ یعنی یہ کہ نص اپنے سے مقصود معنی کے واضح الفاظ میں صراحت کرے۔ یہ نص میں کے جو الفاظ ہیں ان سے جو معنی سمجھ آتا ہے، آپ کہہ لیں کہ نص کے ترجمے کو دلالت عبارت، مختصر بات ہے، نص کے جو ترجمہ ہے اس کو دلالت عبارت کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی آپ کوئی بھی نص لے لیں، جیسے بطور مثال انہوں نے ذکر کیا، اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی نجاست سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اس میں واضح سمجھ آتا ہے ہر ایک کو کہ بتوں کی نجاست سے بچنے سے مراد ہے ان کی عبادت نہ کرو، ان سے دور رہو، اور اپنے عقیدے کو خراب نہ کرو، اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ الفاظ کا عام فہم اور مطلب یہی ہے۔ اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کہنے سے اجتناب کرو، جھوٹی بات کہنے سے بچو، مفہوم ہے الفاظ کا۔ تو صاف صاف یہ جو مفہوم ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اسی ترجمے کو دلالت عبارت کہتے ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی دلالت کی جھوٹی گواہی دینا حرام ہے اور جرم ہے، یہ واضح ہے۔ اس طرح دوسری اللہ کا ارشاد ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں، نہ اس میں ہی کوئی الجھن ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ان آیات میں اس بات کی دلالت کہ بیع سود کی طرح نہیں ہے، اور یہ کہ بیع حلال اور سود حرام ہے، اسے دلالت عبارت کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی اکثر دلالتیں اسی نوعیت کی ہیں۔ اکثر مفاہیم ایسے ہیں کہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا جو ترجمہ اور مفہوم سمجھ ہے اس کو دلالت عبارت کہتے ہیں، اور اس دلالت کو عبارت النص بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں عبارت النص کہتے ہیں، اردو میں انہوں نے دلالت عبارت لکھی ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ الفاظ کے ترجمے کو دلالت عبارت کہتے ہیں۔ دوسری ہے دلالت اشارہ۔ دلالت اشارہ یہ کہ نص کے ترجمے میں تو وہ مفہوم نہیں ہوتا، لیکن اس مفہوم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہ نص کے الفاظ میں کوئی ایسا اشارہ پایا جائے جو اس کے معنی پر دلالت کرے۔ نص کے الفاظ میں ایسا اشارہ پایا جائے جو اس کے معنی پر دلالت کرے۔ الفاظ کا مفہوم کچھ اور ہے، لیکن اشارتاً یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ 4 تک تمہیں نکاح کی اجازت ہے، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہ کر پاؤ گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اس میں جو الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ خوف ہو کہ بیوی پر ظلم کرو گے تو ایک سے نکاح کرو، اور یہ بھی سمجھ آتا ہے، مفہوم واضح ہے کہ عدل واجب ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ کہ بیوی یا بیویوں سے عدل کرنا واجب ہے، اور اس پر یا ان پر ظلم حرام ہے، یہ سے دلالت اشارہ کیا ہے۔ ان لفظوں کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر تمہیں
خوف ہو کہ ایک سے زائد نکاح کرنے کی وجہ سے عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک عورت سے ہی نکاح کر لو۔ تو الفاظ کا ترجمہ تو یہ ہے، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ عدل واجب ہے، عدل کرنا واجب ہے، اور جو عدل نہیں کرتا وہ اللہ کے قانون کی مخالفت کرتا ہے نکاح میں یا اس عمل میں۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، الفاظ کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی بھی اہم کام میں مجلس مشاورت بنائیں اور مجلس شورا سے مشورہ کر کے ہی کوئی فیصلہ کریں۔ لفظوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اہم معاملات میں مشاورت سے قدم بڑھانا چاہیے، اور اس میں اشارہ اس طرح بھی ملتا ہے کہ امت میں ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو ان کی نمائندگی کرے اور ان سے ان کے معاملات میں مشورہ کیا جا سکے۔ جب اللہ نے مشاورت کا حکم دیا تو یہ بھی اشارہ ہے کہ مجلس شورا بھی قائم کرو، مجلس شورا ہوگی تو مشاورت ہو پائے گی۔ جی، تو اسے کہتے ہیں دلالت اشارہ۔ جیسے اس کی مثال قرآن کریم میں ایک اور بھی ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے کہا کہ بچے کے باپ پر عورتوں کے اخراجات ہیں۔ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اللہ نے لہو کے ساتھ بچے کی نسبت باپ کی طرف کی ہے۔ تو آیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ جو والد ہے وہ بچے کے اور اس کی ماں کے اخراجات برداشت کرے گا، اور دوسرا ہے کہ بچہ باپ کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ اللہ نے علی المولود لہو کہا۔ تو اس طرح کی جو دلالات الفاظ میں، یعنی فوری طور پر پڑھ کر الفاظ میں کے ترجمہ میں تو نہیں ہوتی، لیکن اشارہ ان کی طرف ہوتا ہے، انہیں دلالت اشارہ کہتے ہیں، اور یہ بھی حجت ہے۔ اس دلالت کو اشارۃ النص بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے دلالت اولا۔ دلالت اولا کی جو مصنف نے تعریف کی، دیکھیے اس کو، پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یعنی کسی ایک مسئلہ میں نص کا حکم کسی دوسرے مسئلہ میں اس کے حکم پر از خود دلالت کرے۔ اب اس کی مثال یہ سمجھیے کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں شریعت نے ایک رہنمائی کی ہے، ہمیں اس رہنمائی سے دوسرے مسئلہ میں وہی رہنمائی بغیر کسی غور و فکر کے خود سمجھ آئے۔ اس کی مثال جیسے شریعت نے کہا فلا تقل لهما اف، کوئی اپنے والدین کو اف تک نہ کہے۔ اب اف کہنا حرام ہے، دلالت اولا پر بات کر رہے تھے۔ دلالت اولا کے بارے میں نے پہلے آپ لوگوں کو واضح کیا کہ اس سے مراد ہے کہ شریعت جب ایک مسئلہ میں رہنمائی کرتی ہے اور ایک دوسرے مسئلہ کی جب نوعیت ویسی ہی ہو، ویسے ہی ہمیں کوئی دوسرا مسئلہ نظر آئے، تو اس دوسرے مسئلہ میں وہی حکم از خود سمجھ آتا ہے۔ یعنی جیسے ہمارے پاس ایک حکم شرعی ہے ایک مسئلے کا، اور دوسرا بھی ایک مسئلہ ویسا پیش آیا، تو معمولی غور کرنے سے یا بغیر غور کیے بھی سمجھ آتا ہے کہ اس کا بھی وہی حکم ہے۔ دلالت معنی رہنمائی ہوتی ہے یا مفہوم، اور اولا کہتے ہیں کہ پہلے سے بہتر انداز میں ہمیں یہ بات یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے۔ اس کی مثال جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف، والدین کو اف تک نہ کہو۔ اب قرآن کریم کی اس نص سے والدین کو اف کہنا حرام ہے۔ اب یہ تو معمولی عقل رکھنے والے کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب اف کہنا حرام ہے تو گالی دینا یا ان کو مارنا پیٹنا بھی اولا حرام ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم نے اف کہنے سے روکا ہے اور کوئی گالی دینے سے تو نہیں روکا، تو یہ تو معمولی عقل رکھنے والے کو بھی سمجھ آتا ہے کہ اس میں مراد کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں دلالت اولا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اف کہنا حرام ہے تو برا بلا کہنا بالاولا حرام، کیونکہ اف اذیت کا معمولی سا کلمہ ہے۔ تو یوں سمجھیے آپ، یعنی کسی ایک مسئلہ میں نص کا حکم کسی دوسرے مسئلہ میں اس کے حکم پر از خود دلالت کرے۔ کسی ایک مسئلہ میں شریعت کی رہنمائی دوسرے مسئلہ میں بھی خود ہی وہ رہنمائی ثابت ہو رہی ہے، یہ معنی اس کا، اور مثال آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری مثال جیسے اللہ نے فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، کہ جو لوگ یتیموں کے مال ظلمن کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ جب کھانا حرام ہے تو سمجھ آیا کہ یتیم کے مال کو ضائع کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، یتیم کے مال کو ضائع کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، کھانے کی حرمت میں یہی مقصد ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شریعت نے کھانے سے منع کیا ہے، دوسرے کو کھلانے سے منع تو نہیں کیا، جلانے سے منع تو نہیں کیا، تو وہ احمق ہے، وہ یعنی عقل سے بالکل بیگانہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ مقصد ہے کہ کھانا حرام ہے، جب کھانا حرام ہے تو جلانا اور دوسرے کو کھلانا یہ سب بلولا حرام ہے۔ اسے کہتے ہیں دلالت اولا۔
اس دلالت کو فاہبہ کلام یا مفہوم موافقت یا دلالت نص یا قیاس جلی وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب اس کے نام ہیں۔ اگلی قسم ہے دلالت کی۔ دلالت عورت بالکل آسان تھی۔ دلالت اقتضا۔ اقتضا کہتے ہیں تقاضا کرنے کو، مطالبہ کرنے کو، طلب کو کہتے ہیں، طلب، مطالبہ، تقاضا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح سمجھنے کے لیے وہاں پر کسی لفظ کو حذف ماننے کا تقاضا اور طلب موجود ہے، کہ قرآن کریم کے لفظ یا عبارت کی، قرآن کریم کی عبارت کی صحیح تبھی سمجھ آئے گی جب ہم کسی عبارت کو مقدر یعنی کسی لفظ کو محذوف مانے، جسے کہتے ہیں دلالت اقتضا۔ جیسے قرآن میں نا اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں حرام ہیں۔ کیا حرام ہے بھائی؟ ان کو چھونا حرام ہے یا ان سے بات کرنا حرام ہے؟ نہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ ای نکاح امہاتکم، تو نکاح کا لفظ یہاں پر محذوف مانا جائے گا، اور کلام اس کا تقاضا کرتی ہے، عبارت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نکاح امہاتکم، شریعت کا مقصود یہاں پر یہی ہے، حرمت ہے۔ دیکھیں دلالت اقتضا کیا ہے؟ یعنی یہ کہ نص کے الفاظ کسی ایسی چیز پر دلالت کریں کہ ان کا الفاظ، ان الفاظ کا مطلب اس کو عقلی یا شرعی طور پر مقدر مانے بغیر سمجھ نہ آئے۔ مقدر سے مراد کسی لفظ کو محذوف مانے بغیر، کسی لفظ کو محذوف، محذوف تو سمجھتے ہیں عام فہم لفظ، کسی لفظ کو محذوف یعنی حذف اور پوشیدہ مانے بغیر اس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ ایک لفظ یہاں پر مقدر ہے، پوشیدہ ہے، محذوف ہے، اس لفظ کو ہم ظاہر کریں گے تو مفہوم سمجھ آئے گا۔ اسے کہتے ہیں دلالت اقتضا، یعنی الفاظ وہ تقاضا کرتے ہیں، الفاظ کا تقاضا ہے یا الفاظ کی طلب ہے، الفاظ کا مطالبہ ہے کہ عبارت کو صحیح سمجھنے کے لیے کچھ عقل دوڑاؤ اور کسی لفظ کو مقدر یعنی محذوف مانو۔ وہ محذوف اور وہ مخفی لفظ جب پوشیدہ لفظ سامنے آئے گا تو الفاظ کی دلالت بالکل سمجھ آ جائے گا، اور یہ عام سی بات ہے۔ اس میں معمولی عقل و شعور رکھنے والا وہ خود ہی اس محذوف کو سمجھ لیتا ہے، جیسے اللہ کا ارشاد ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں حرام ہیں۔ تو میں نے کہا ان سے نکاح حرام ہے، آیت کا مقصود تو یہی ہے کہ محرمات کے محرم عورتوں کے بیان میں یہ آیت ہے، اس سے نکاح حرام ہے۔ اس چیز پر دلالت کرنا کہ یہاں ان سے نکاح کو مقدر مانا جائے کیونکہ حرام اسی کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار، خون اور لحم خنزیر حرام، مردار حرام ہے اور خون کا استعمال حرام ہے اور لحم خنزیر ہے۔ کیا حرام ہے بھائی ان میں؟ کیا مردار کو چھونا حرام ہے، یا کیا خون کو ہاتھ لگانا حرام ہے، یا لحم خنزیر کو ہاتھ لگانا یا دیکھنا حرام ہے؟ نہیں، ان کو کھانا، ان کا تناول کرنا حرام ہے۔ تو یہاں پر محذوف مقدر ہوگا حرمت علیکم اکل المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر حرام ہے مردہ حیوان کا گوشت کھانا یا بہنے والے خون کو تناول کرنا یا لحم خنزیر، ان کا کھانا، ان کا تناول حرام ہے۔ جی، تو یہ یہاں پر معذوف مقدر ہوگا۔ اس چیز پر دلالت کرنا کہ یہاں ان کے کھانے اور ان سے فائدہ اٹھانے کو مقدر مانا جائے، ان سے کھانے اور ان سے فائدہ اٹھانے کو، یعنی کھانے کو مقدر مانا جائے۔ باقی فائدہ اٹھانے میں آگے تفصیل ہے کہ جو جانور مردار ہے اس کا کھال اتار کر اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور خون کا تو کوئی فائدہ نہیں، بہہ گیا سو بہہ گیا۔ اور لحم خنزیر اور شحم خنزیر اور خنزیر کی ہر وہ پورا نجس ہے، اس کی کسی چیز سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ حرام ان کا کھانا اور ان سے فائدہ اٹھانا ہی ہے۔ اسی طرح تیسری مثال اللہ کا ارشاد ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کہ وہ اپنی مجلس کو بلا لے۔ اب مجلس کو کیا بلانا؟ مجلس والوں کو بلایا جاتا ہے، مجلس والوں کو۔ تو یہ الفاظ محاورتاً استعمال ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ محاورتاً یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اپنی مجلس کو بلا لو بھائی، اپنی بستی کو بلا لو، اپنے شہر کو بلا لو۔ تو بستی اور شہر زمین کو اور جگہ کو تو نہیں بلایا جاتا، مراد اہل مجلس ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی دلالت کے یہاں اس کے لوگوں کو مقدر مانا جائے، یعنی مجلس والوں کو، جو مجلس لگاتے ہیں، جو مجلس میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ بلایا مجلس کو لوگوں کو جاتا ہے، نہ کہ خود مجلس کو۔ تو یہ چار قسم کے انداز ہیں قرآن کریم کے الفاظ۔
ویسے عام طور پر ہم جب کوئی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں یا کوئی نص یا حدیث پڑھتے ہیں تو ہم ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں. جو ترجمہ ہے نا وہ دلالت عبارت ہے، جو سب سے پہلی دلالت عبارت. اس لیے مسلمان کہتے ہیں ان چاروں دلالتوں میں سب سے قوی دلالت عبارت کیونکہ وہ ترجمے میں موجود ہوتی ہے. جب آپ لفظ کا ترجمہ پڑھتے ہیں ترجمے میں وہ دلالت واضح ہوتی ہے. اس کے بعد دلالت اشارہ، یعنی ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس طرح اسی سارے وضاحت گزری ہے. پھر دلالت اولا کہ جو حکم ہمارے پاس سامنے موجود ہے وہ اس جیسے ملتے جلتے مسئلہ کے لیے بالاولا ثابت ہے، دلالت اولا کہتے ہیں. فلا تقل لهما اف. اور پھر دلالت اقتضا، یعنی اپنی مذکورہ ترتیب کے مطابق. وہ کہا نہیں یا اصول فقہ والوں نے یہی ان کے درمیان ایک ترتیب رکھی ہے. ان چاروں دلالتوں کو دلالت منطوق بھی کہا جاتا ہے. منطوق الفاظ کو کہتے ہیں، الفاظ کی دلالت. یہ عربی کے الفاظ ہیں، ان میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دلالت منطوق سے مراد الفاظ کی دلالت کہ لفظ کو پڑھ کر یہ ہر طرح کے ہمیں مفاہیم سمجھ آتے ہیں. بعض لوگ جو غور نہیں کرتے وہ صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں، ترجمے میں جو معنی ہے بس وہی سمجھتے ہیں. تھوڑا غور کرنے سے جن معانی کی طرف اشارہ ہے وہ بھی سمجھ آ جاتے ہیں. مزید تھوڑا غور کرنے سے اس سے ملتے جلتے مسائل بھی سمجھ آ جاتے ہیں. اور پھر جو سمجھنا چاہے تو حذف کے ساتھ سمجھنا، یہ تو بالکل واضح ہے. تو چاروں دلالت یہ بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی بہت غور و خوض کی یا بہت اجتہاد کی ضرورت نہیں. یہ عام معمولی نظر و فکر رکھنے والا بندہ بھی ان کو پہچانتا ہے، بس تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ان چاروں دلالتوں کو دلالت منطوق یعنی لفظوں کی دلالت بھی کہا جاتا ہے. اس دلالت منطوق کے مقابلے میں ایک اور دلالت ہوتی ہے جسے دلالت مفہوم یا دلالت مفہوم مخالف یا دلالت خطاب یا صرف مفہوم کہا جاتا ہے. اگلا دوسرا قاعدہ اس میں اسی کی وضاحت آئے گی. اب زیادہ الفاظ کو لینے کے بجائے صرف مفہوم مخالف لیں. لفظ کی دلالت اسے دلالت منطوق کہتے ہیں اور برعکس دلالت کو مفہوم مخالف کہتے ہیں. مفہوم مخالف، مفہوم مخالف کیا ہے کہ لفظ کا مفہوم نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہمیں یہ مفہوم سمجھ آتا ہے. تو اس کی ایک خاص آگے ڈیفینیشن ہے یا تعریف ہے یا اس کی وضاحت ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس پہ چھوڑتے ہیں تاکہ یہ باتیں آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائیں.